لله وسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا رواه البخاري وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج اگر ہم معاشرے کے اندر ایک نگاہ دوڑائیں گے تو بہت سارے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، نافرمانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، گناہوں کا ایک سیلاب دکھائی دے رہا ہے، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، حقوق کو دبایا جا رہا ہے، بہنوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کیے جا رہے، زبان کا غلط استعمال کثرت سے ہو رہا ہے، غیبتیں عام ہو رہی ہیں، اچھے اچھے طبقوں میں، بڑے بڑے طبقوں میں، دیندار طبقوں میں غیبت، چغلی، دوسرے کی برائی عام ہوتی جا رہی ہے، شراب نوشی، جوا، نشہ بڑھ رہا ہے۔ ان تمام کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوں گی کہ یہ سارے جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، گناہوں کا بازار گرم کیوں ہو رہا ہے، آدمی کے دل میں برائی کے دائیں کیوں پیدا ہو رہے ہیں، نیکی کے دائیں پیدا کیوں نہیں ہو رہے۔ واحد وجہ اس کی یہی ہے کہ دلوں سے اللہ کا ڈر، خوف نکل گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا استحضار ختم ہو گیا، میرے ہر لمحے کی، ہر گھڑی کی، ہر پل کی، میرے مال کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں ایک ایک چیز کا سوال ہونے والا ہے، اس کے استحضار ختم ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں، حدیث میں کثرت سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ ڈرنے والے فرشتے، آسمان میں اللہ کا اگر کوئی حکم آتا ہے تو فرشتوں میں ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جب گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، کیا حکم تھا۔ وہ گھبراہٹ، خوف کی وجہ سے ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ حالانکہ فرشتوں میں گناہ کا مادہ بھی نہیں، فرشتے تو گناہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کا نافرمانی کرنا چاہے بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی اتنی گھبراہٹ۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے فرشتے، جو جس اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے متعلق فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ اللہ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ علماء سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننے والے ہیں، جو جتنا اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے گا وہ علماء کی فہرست میں داخل ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے کی لسٹ میں داخل ہو جائے گا، وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ چونکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، سرسری پڑھتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے نہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے قدرت کے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے احوال جو پیش کیے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے، اگر اس کو ہم پہچاننے والے بن جائیں گے تو اللہ کا ڈر، خوف ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے گا۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، علماء سے اس کی ہم تفسیر کو معلوم کریں، سمجھیں۔ تو فرشتے یہ اللہ سب سے زیادہ ڈرنے والے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا کہ یہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله، جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ہے انبیاء کی صفات. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. انبیاء کی صفات بیان کر اللہ تعالیٰ، خیر کے کام میں سبقت لے جانے والے، جلدی کرنے والے. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ٹالنے والے نہیں، بعد میں کریں گا ایسا نہیں، بلکہ جس وقت جو حکم آیا فوراً کر گزرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا حکم آیا، 80 سال ان کے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ بس اللہ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو، تو قدم ایک آلہ تھا، اس سے انہوں نے کیا کہ اتنی جلدی کی ختنہ کی. ابھی اللہ نے بتایا بھی نہیں کہ کس سے ختنہ کرنی، بس حکم ہوا کہ ختنہ کرنی ہے، فوراً انہوں نے ختنہ کر دی. 80 سال کے بعد ختنہ کی، اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا. اسی کے بعد سے ختنہ کو مشروع کیا گیا، اس امت کے اندر بھی ختنہ کو مشروع کیا گیا. بیٹے کا حکم آیا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، تاخیر نہیں، بس بیٹے سے مشورہ کیا، ذبح کرنے کے لیے تیار. یہ خوف اور خشیت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو عمل کرنا آسان ہے. آج خوف خشیت نکل گئی، تو اس لیے جو چاہے بے دھڑک ہم کر دیتے ہیں. بے دھڑک زبان کا استعمال کر دیا، بے دھڑک مال کا استعمال کر دیا، کچھ بھی کر دیا، کچھ بھی بول دیا، دل سے اللہ کا ڈر خوف نکل گیا. آج اس خوف کو پیدا کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کے اندر نہ اعمال کا شوق پیدا ہوگا، نہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی، نہ اپنے کیے کا کچھ محاسبہ وہ کرے گا کہ میں نے کیا کیا، اس کا احساس ہی نہیں ہوگا. اس کو کچھ بتانا ہی نہیں کسی کو، تو کچھ بھی کر لے گا. تو یہ انبیاء السلام یہ خیر کی طرف سبقت دے جانے والے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور انبیاء ہم کو پکارتے ہیں، ہم سے رغبت کرتے ہیں اور خوف کرتے ہیں، رہبا خوف کرتے ہیں. وقانوا لنا خاشعین، انبیاء ہم سے ڈرنے والے. اسی لیے انبیاء جو دعا کرتے تھے اللہ ان کو پورا کرتا تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا بیماری کے اندر، اللہ نے ان کو شفا عطا فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ وہاں سے نجات عطا فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھ کو تو تنہا نہ چھوڑ، مجھ کو اولاد دے دے. تو ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا. اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا، خوف کرے گا، خیر کے کام سبقت سے کرے گا، جلدی سے دوسروں سے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. ہمارے نبی کا اسوہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کے اس سلسلے میں ڈر خوف کیا ہے؟ اس کو خود اللہ کے رسول نے فرمایا اما واللہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ خوف کرنے والا ہوں. حالانکہ ہمارے نبی کی اگلی پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود سب سے زیادہ ڈر اور خوف. یہ صرف زبانی نہیں، اللہ کے رسول عمل بتا رہے عملی طور پر کہ پوری رات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ارے پوری رات نہیں، آدھی رات، کچھ رات کم کرو کچھ. ان ربک یعلم انک تقوم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. پوری رات کھڑے ہوتے ہیں، آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، رات کا اکثر حصہ کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، ڈر خوف کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے. آج تک کتنے لوگ آئے چلے گئے دنیا سے، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہمیں بھی جانا ہے. اس کا ہر وقت استدار رہے گا، گناہوں سے آدمی خود بخود بچے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے، ورم سوجن، قدم موٹے ہو جاتے تھے. آج ہمارے ڈائبٹیز کی وجہ سے کھا کے قدم ہمارے کیا ہو رہے ہیں؟ موٹے ہو رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جو موٹے ہو رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے. قیام لمبا نماز کے اندر مزہ آتا ہے، لمبا قیام کرنے میں، لمبا رکوع کرنے میں، لمبا سجدہ کرنے میں مزہ آتا تھا. سارے بیماروں کا علاج اللہ نے ہم کو نماز بتائی ہے. نماز میں ہمارا دل لگتا ہی نہیں، جلدی سے بھاگ جائے، جلدی سے چلی جائے، اطمینان سے قرات ہو، سنیں ہم اس کو. تو یہ کیفیت ہی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عائشہ نے رحم کھا کے کہا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں، اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بھی اتنی مشقت. اللہ کے رسول فرما رہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟
اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی نعمت کی ہے کہ میرے سارے آگے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اس پر میں شکر ادا نہ کروں؟ اللہ نے ہم کو بھی تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، کتنا سکون سے رکھا ہے، کتنا سکون سے رکھا ہے، سکون سے ہم اطمینان کر سکتے ہیں، سکون سے اللہ نے ہم کو عطا چیزیں عطا کی ہیں، گھر دیا، مکان دیا، تو ہم سکون سے زیادہ سے ہم کیا کرنے والے بن جائیں؟ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہ اپنی زندگی کا شکر ہے۔ میں نے شروع میں حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم، جس چیز کو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ ترمذی کی روایت میں اس کے پیچھے ہے کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، اور جو چیزیں میں سنتا ہوں اسے تم نہیں سنتے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا منظر پورا سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مجھ کو موت کے حوال، قبر کے حوال، آخرت کے حوال، جنت جہنم، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل سے ان کے حوال کو ذکر کیا ہے کہ ہر ایمان والے کے سامنے رہنا چاہیے۔ اگر میں نے خیانت کی تو میرا کیا ہوگا؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، دلوں کی خیانت کو جانتے ہیں، غلط ارادے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم نے اچھا ارادہ کیا اس کو بھی جانتے ہیں، غلط ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ ہر بھید کو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے؟ جاننے والے ہیں۔ تو میں کہاں سے اللہ سے بچ سکتا ہوں، کہاں سے چھوٹ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز بھی ہمارے اللہ سے مخفی نہیں ہے، تو پھر میں اس کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں؟ اس کا استعداد انسان کو ہونا چاہیے، ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ اور پھر ابن مسعود کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایمان والا ہوتا ہے جو گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ پہاڑ اس پر گر رہا۔ ایمان والا اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، کوئی خیانت کرنا چاہتا ہے، کوئی گڑبڑی کرنا چاہتا ہے، تو ایسا لگتا ہے اس کو جیسے اس پر پہاڑ گر رہا ہے۔ اور ایک فاسق اور فاجر گناہ کرنا چاہتا ہے تو جیسے کہ ایک مکھی ہے، میں نے اس کو اڑا دیا، اس کو مجھے احساس ہی نہیں، اس کو احساس ہی نہیں کہ میں نے کیا اپنی زبان سے بولا، کیا گھپلا کیا، کیا سمجھے میں نے خیانت کی، میں نے اپنے ذات سے کسی کو کیا تکلیف دی، اس کو احساس ہی نہیں۔ یہ فاسق اور فاجر ہونے کی علامت ہے۔ اور ایمان والا گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر اور خوف کرتا ہے، خائف ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا نہیں، اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ ایمان والے کی صفت کیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہ توبہ گناہ ہو گیا فوراً کیا کر دیا اس نے؟ توبہ کر دی۔ اور فاسق اور فاجر جو رہتا ہے، منافق جو رہتا ہے، وہ گناہوں پر اصرار کیے ہوئے رہتا ہے، گناہوں پر اصرار کیے ہوئے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ فاسق اور فاجر کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے ڈرے اور روئے، اللہ کے خوف سے کوئی شخص روتا ہے تو وہ شخص جہنم میں نہیں داخل ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹے۔ دودھ تھن میں لوٹے، یہ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ سمجھ لیجیے کہ جانور کے تھن سے دودھ نکل گیا، ابھی ریٹرن نہیں جا سکتا۔ اسی طرح وہ بندہ، وہ ایمان والا جو اللہ کے ڈر سے کسی موقع پر خوف کرتے ہوئے رویا ہے، بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رویا ہے، تو وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور 7 لوگوں کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ عطا فرمائیں گے، اس میں ایک شخص کا ذکر کرے کہ اللہ کے رسول نے کہ ایک شخص جس کو ایک خوبصورت حسب نسب والی، خاندان والی عورت غلط کام کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھ کو اللہ کا خوف ہے، مجھ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، منہ دکھانا ہے، کیا جواب دوں گا میں؟ کیا جواب دوں؟ اس خوف سے گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ لہذا دعا کرنا چاہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خوف والی کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے گناہوں سے کیا کریں؟ حفاظت عطا فرمائے، اور ہر خیر کا کام کرنے میں ہم کو رغبت عطا فرمائے، گناہوں سے ہم سب کے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پوری حفاظت کرے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.